خدا باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام سے ایک بار پھر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ 22 تاریخ ہے، چھٹا مہینہ ہے، پیر کا دن ہے۔ یہ منڈے میٹنگ ہم ہر پیر کو 8 بجے کیا کرتے ہیں۔ ہیلنگ پریئر ایلم فیلوشپ کی میٹنگ ہے۔ اس وقت ہاؤس پریئر میٹنگ میں یہ سلسلہ ہے۔ تمام بہن بھائیوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو میری طرف سے سلام اور پیار پہنچے کہ خدا نے ایک بار پھر موقع دیا ہے کہ میں سب کے سامنے حاضر ہوں، اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی، اور جو خاص کر خدا نے مجھے یہ کام سونپا ہے، اس کے لیے میں حاضر ہوں، تاکہ میں انجیل کی بشارت کر سکوں۔ اور یہ میں خود نہیں کر سکتا، نہ آپ سن سکتے ہو۔ آئیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور خداوند سے مدد مانگیں۔ روح القدس یسوع، ہم تجھے دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں۔ یہ انجیل مقدس تو نے تحریر کی ہے، تو اس کا بانی ہے۔ مجھے اور میرے لوگوں کو سکھلا، بتلا، سمجھا، تاکہ ہم تیری مدد سے اس کلام کو سیکھیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ آج کا میسج، آج کی دعا باعث سے برکت ہو، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ آج جو ہے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ کس طرح ہم خوف زدہ اس دنیا میں، پوری دنیا میں، اور خاص کر میں صرف پاکستان کی فی الحال بات کرتا ہوں، کہ کتنا خوف بھی ہے، اور آئے دن ہر روز کتنی خوف اور ہراس کی باتیں ہم سنتے ہیں۔ ہمیں علم نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ خداوند ہمیں سکھا کر گئے ہیں، وہ ہم ساری باتیں بھولے بیٹھے ہیں۔ کیا خدا نے ایسے وقتوں کا نہیں ہمیں بتایا؟ کیا ہم نے کیا تیاری کر رہے ہیں؟ کیا تیاری کی ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو سوچنا ہے، یعنی اس بدن کی تیاری ہم نے کیا کی ہے؟ کیا ہماری سوچیں، کیا ہمارے خیال، کیا ہماری توبہ، کیا ہماری رجولانہ یہوہ پاک کے ساتھ یسوع کے نام سے، روح القدس کی مدد سے، کیا ہم نے وقت نکالا ہے؟ یا سارا دن ہم ٹیلی ویژن میں یا اور کاموں میں مصروف رہتے ہیں، جبکہ ہمیں سب کو یہ حکم ہے، جاگتے رہو، دعا کرتے رہو، تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اگر پوری قوم سب گھٹنے ٹیکیں، توبہ کریں، رجوع لائیں، معافی مانگیں رب سے، تو وہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ مگر ایسا ناممکن سا مجھے نظر آتا ہے۔ لیکن جہاں جہاں بھی ہم رہتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں اس چیز کو اپنا سکتے ہیں، خاص کر اپنی اپنی فیملیز میں ہم اپنے آپ کو اس طرح تیار کریں۔
اگر ہر فیملی اپنے گھروں میں بھی خدا کے آگے جھکے، رجوع لائے، توبہ کرے، تو خدا بخش دے گا۔ بخشنہار ہے، رحم دل ہے، مرسیفل ہے۔ ہم نے یہ سیکھنا ہے، تو ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ کس طرح ہم نے خدا کے حضوری میں آنا ہے۔ کیا ہماری روح، ہمارا جسم آج تیار ہے کہ ہم یہ کلام جو آج سننے کو ہیں، جو خدا کی باتیں ہم نے سننی ہیں، اس کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی ہے؟ صبح سے ہم نے کیا سوچا ہے کہ آج ہم نے میسج سننا ہے؟ تو ٹھیک ہے، آئیں ہم آغاز کرتے ہیں۔ کلام سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ پہلے میں انگریزی میں اور پھر اردو میں میسج کا ٹائٹل، ریلیشن شپ آف کرسچن بردرنس، ریلیشن شپ آف کرسچن بردرنس، اردو میں مسیح بھائیوں کا رشتہ، مسیح بھائیوں کا رشتہ، مسیح بھائیوں کا رشتہ۔ اب ہم نے یہاں دیکھنا ہے کہ مسیح بھائیوں کا رشتہ ہم آج سیکھیں گے۔ نئی نئی باتیں خدا ہمیں سکھاتا ہے، تو آئیں ہم کلام کی طرف آتے ہیں۔ پہلا پطرس تیسرا باب 8 سے 17 آیت تک۔ پہلا پطرس تیسرا باب 8 سے 17 آیت تک۔ فرسٹ پیٹر 3rd chapter 8 to 17 verse پڑھیں گے۔ غرض سب کے سب یک دل اور ہمدردانہ رہو، برادرانہ محبت رکھو، نرم دل اور فروتن بنو، بدی کے عوض بدی نہ کرو، اور گالی کے بدلے گالی نہ دو، بلکہ برعکس برکت چاہو، کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ ابھی میں یہاں تک پڑھتا ہوں۔ اب ہم یہاں سیکھتے ہیں، یہ دیکھیں کس قدر ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ ہم آج کیا کرنے، برادرانہ محبت سے کیا کریں، سب کے سب یک دل رہو، یک دل رہو اور ہمدرد رہو، برادرانہ محبت رکھو۔ یہ ٹائٹل بھی ہے۔ نرم دل اور فروتن بنو، نرم دل اور فروتن بنو، بدی کے عوض بدی نہ کرو، اور گالی کے بدلے گالی نہ دو۔ آج ہم یہ سیکھتے، ابھی بدی جب ہوتی ہے تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی ایسا ہی کریں، بدی کریں۔ انسان ہے، غصہ آتا ہے، لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا، کیونکہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ گالی نہ دو، بلکہ اس کے برعکس برکت چاہو۔ اگر کوئی گالی دیتا ہے تو ہم نے ان ریٹرن گالی نہیں دینی، کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ وی آر کالڈ، وارث ہیں ہم، اسی لیے ہم بلائے گئے۔ آگے میں پڑھوں گا، اب میں پورا پڑھتا ہوں۔ چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا
اور اچھے دن دیکھنا چاہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کی مکر کی باتیں کہنے سے باز رکھے۔ زندگی سے کون خوش نہیں ہونا چاہتا؟ میں سمجھتا ہوں ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ وہ زندگی سے خوش ہو، زندگی سے خوش ہو۔ اسی لیے وہ لکھتا ہے جو کوئی زندگی سے خوش ہو وہ اچھے دن دیکھنا چاہے، زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کی مکر کی بات کہنے سے باز رکھے۔ یہ ہے جی وہ چیزیں، ابھی آگے بھی ہیں۔ ہم نے زندگی کو خوش رکھنا ہے، صحت مند رہنا ہے۔ اگر ہم چیخو پکار کرتے ہیں، ہلڑ گلا کرتے ہیں، تو یہ ہمارا جو جسم ہے یہ بلڈ پریشر کریٹ ہوتا ہے، اس میں بلڈ پریشر کریٹ ہوتا ہے، اس میں خوشیاں نہیں ملتی، ہمیں بیماریاں ملتی ہیں۔ تو بیماریاں ہم خود لیتے ہیں، خدا ذمہ دار نہیں ہے اس کا، ہم ذمہ دار ہیں۔ جہاں ہمیں سکھلایا گیا ہے جو کوئی زندگی سے خوش ہونا چاہتا ہے اچھے دن دیکھنا چاہیے، وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کے مکر کی باتیں کہنے سے باز رکھے۔ ظاہری چیز اگر ہم کسی کو گالی دیں گے وہ بھی گالی دے گا، اس طرح لڑائی ہوگی۔ تو خداوند کا کلام تو ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم گالیاں نہ دیں، بری باتیں نہ کریں، بلکہ سن کر ان کے لیے کیا چاہیں۔ آگے بھی پڑھیں گے، بدی سے کنارہ کر اور نیکی کو عمل میں لا۔ بدی سے کنارہ کر، ایک طرف ہو جا۔ اگر وہ تجھے گالی دیتا ہے، بدی کر رہا ہے، ایک طرف ہو جا تاکہ تو گناہ ایسا نہ کر سکے، اور نیکی پر عمل کر، کیونکہ تجھے سکھایا گیا ہے کہ تو نے بدی کے عوض بدی نہیں کرنی، تو نے نیکی کرنی ہے، نیکی کرنی ہے ہم نے۔ بدی سن کر بھی بدی سن کر بھی ہم ایک طرف کنارہ کریں اور ہم اچھی بات سوچیں اس شخص کے لیے۔ صلح کا طالب رہو اور اس کی کوشش میں رہیں۔ صلح کا طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ صلح کا طالب ہو اور اس کی کوشش کریں۔ یہاں سب سے بڑا کام شیطان کرتا ہے اس جگہ پر کہ صلح نہیں ہونے دیتا۔ غور فکر کریں، جو آج کا میسج ہے یہ مین چیز ہے، صلح کا طالب۔ یہاں شیطان ہمارا ذہن خراب کرتا ہے، ہمارا دل خراب کرتا ہے، ہمارے عزیزوں کے لیے، ہمارے پیاروں کو وہ دور کرنا چاہتا ہے شیطان، کہ ہاں اسی نے کچھ کیا بھی ہوگا، اور لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں تو لڑائی کے لیے تو کہا ہی نہیں گیا، ابھی تو ہم یہاں سیکھ رہے ہیں۔ صلح کے طالب رہو، فرینڈشپ، برادرانہ محبت، برادرانہ محبت، برادرانہ محبت، رشتہ قائم رکھنے کے لیے صلح ضروری ہے۔ ہم بہن بھائی آپس میں بھی لڑ سکتے ہیں، اکثر ایسی باتیں ہو جاتی ہیں خاندانوں میں، اور بہت سے ایسے خاندانوں میں بہن بھائی صلح کی بات کرنا گناہ سمجھتے ہیں، گالی سمجھتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آج غور سے سنیں، اگر آپ صلح کے طالب نہ ہوگے
آپ دوزخ میں جاؤ گے۔ غور سے سنو جو میں کہہ رہا ہوں، اگر صلح کے طالب نہ ہوگے تو دوزخ میں چلے جاؤ گے، اگر اسی طرح بغیر توبہ کے مرتے ہو۔ اس کی زندہ مثال ہم خدا یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح صلح کرانے کے لیے زمین پر آئے تھے۔ صلح، یہ بات صلح کی خاطر ہوا ہے، تاکہ ہم، اس نے پھر کیا کیا؟ جو باپ ہم سے روٹھا ہوا تھا، جو گناہ آدم اور حوا سے ہوا تھا، وہ گناہ کی وجہ سے باپ سے ملاپ نہیں تھا، تو یسوع زمین پر ابن آدم بنا اور دکھ سہا ہے اور جی اٹھا ہے اور وہ زندہ ہے۔ اس نے باپ سے ہمیں ملایا، جیسے صلح کرا دی، دوستی ہوگی، میری فرینڈ شپ ہو گئی، دوبارہ باپ کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں، کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ جو بیٹیاں، جو بیٹے، جو بزرگ کلام پڑھتے ہیں، غور سے سنیں اور دعائیں بہت کرتے ہیں، اور دل میں کدورت، غصہ، نفرت، حسد، انتقام اور اس قدر نفرت کے صلح کا، تو کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کی دعا کہاں گئی؟ ذرا غور سے سنیں، میں پھر ایک دفعہ پڑھ کے بتاتا ہوں۔ کیونکہ خداوند کی نظر، خدا کی نظر کہاں پر ہے؟ خدا کی نظر کہاں پر ہے؟ راست بازوں کی طرف ہے، اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ جو ایماندار راست باز ہیں، ان کے ساتھ خدا کے کیا لگے ہیں؟ کان لگے ہیں، اور ان کی دعا پر لگے ہیں۔ یہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو جب کوئی وہ راست باز دعا کرے گا، خدا ضرور سنے گا۔ اور جو صلح کے طالب نہیں ہوتے، اور جب غصہ کر کے بیٹھ گئے ہیں نا، نہیں جی میں نے بہن کے تو ملنا ہی نہیں، نہ میں نے بھائی سے ملنا ہے، جہنمی ہیں وہ۔ بھائی سنے، وہ بہنیں سنے، وہ بزرگ سنے جو نفرت کرتے ہیں اور دعا میں پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ نفرت کر کے آپ دعا میں بیٹھیں گے تو یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ وہ کیا ہے؟ ان کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں، مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں ہیں۔ بد کردار ہو گئے تو خدا کی نظر میں ہو گئے۔ آپ کو دیکھے کہ آپ تو دعا میں بڑے شوق سے بیٹھے ہیں، نہ آپ نے معاف کیا ہوا ہے، نہ آپ نے صلح کی ہوئی ہے، آپ کے دل میں گندگی بھری ہوئی ہے، گناہ ہے اور نفرت ہے کہ یہ میری تھی، میرے سے لے لی ہے، یہ میری چیز تھی، یہ اس نے لے لی ہے، یہ میں حق رکھتا تھا تو یہ میرا تھا۔ اگر آپ سنیں، آج ہی آپ کی سانس چلی جائے تو کہاں گئی میری؟ اے لوگوں غور سے سنو، خدا کہتا ہے ہر چیز میری ہے، سونا، چاندی، یہ سانس، یہ زندگی سب خدا کی دی ہوئی ہے۔ ہمارا یہاں زمین پر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے ہمارا، اور ہم بڑے اسی وجہ سے لڑائیاں کرتے ہیں۔ یہ چیز میری ہے، وہ چیز میری ہے۔ کیا آپ ہمیشہ تک زندہ رہیں گے؟ ہرگز نہیں۔
ہم مسافر ہیں. جس دن ہمارا سفر ختم ہو گیا، یہ زمین بھی، یہ چیزیں بھی یہاں ہی رہ جائیں گی. غور سے سنیں جو میں کہہ رہا ہوں. اس کو اپنائیں گے تو آپ صلح کے طالب رہیں گے. آپ سے گناہ پھر نہ ہوگا. آپ کے اندر خوف ہوگا کہ میرے اس دنیا میں کیا ہے، میں کیا لے کر آیا ہوں دنیا میں، اور کیا لے کر جاؤں گا دنیا سے. ہر چیز تو رب کی ہے، خداوند کی ہے. میری چیز تو یہاں ہے ہی نہیں، اور میں کس وجہ سے انتقام کرتا ہوں. خدا محبت ہے. خدا کیا ہے؟ محبت ہے. خدا چاہتا ہے ہم پیار کریں، صلح رکھیں. خدا چھوٹ دیتا ہے ایسے لوگوں کو جو نفرت، حسد بہن بھائیوں کے درمیان رکھتے ہیں. ہمارے اندر نفرت کی کوئی گنجائش نہیں. ہم اوروں کی طرح نہیں ہیں. یوحنا 3:16 میں اس نے ایسے دنیا سے اکلوتا اپنے بیٹا بخش دیا ہے. اس نے ہمیں، یہوہ پاک نے اپنا بیٹا ہی بخش دیا. محبت کی ہے اس نے دنیا سے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو یسوع سے بھی پیار نہیں کر، اس کے حکموں پر چل ہی نہیں رہے، اور بیٹھ جاتے ہیں لمبی لمبی لے کر اور دعائیں شروع کرتے ہیں. مذبح پر آتے ہیں، زور و شوروں کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں. دل میں نفرت اور حسد بھری ہوئی ہے، نہ عزت کا پتہ ہے نہ کسی اور کا، اور کہتے ہیں جی ہم خدا کے لوگ ہیں. کیا خدا آپ کو نہیں جان رہا؟ ابھی ہم نے اوپر پڑھا ہے، ابھی ہم نے دیکھا کہ کیا چیز ہے اس کے پر. اور مگر بدکار خدا کی نگاہ میں ہیں. ہاللیلویہ. دیکھیں، بدکار خدا کی نگاہ میں ہیں. وہ نگاہ میں رکھتا ہے اسے، ان لوگوں کو جو اپنوں سے نفرت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، دل میں بغض رکھتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں. وہ کلام نہیں پڑھتے ہیں، وہ عام بک پڑھتے رہتے ہیں، بائبل نہیں پڑھتے وہ. کیونکہ وہ کلام جس نے سننا ہے وہ موجود نہیں ہے وہاں پر. وہ ایک ناول کا جیسا پڑھتے ہیں، اکیلے خود پڑھتے رہتے ہیں، خود اپنی آواز سنتے ہیں. دیٹ از آل، نو مور دین دیٹ. اس کے بغیر کچھ نہیں. یہ باتیں سیکھنے کی ہیں. آگے دیکھتے ہیں. اگر تم نیکی کرنے میں سرگرم ہو تو تم سے بدی کرنے والا کون؟ یس. اگر ہم نیکی کرتے ہیں، اچھے نظر آتے ہیں لوگوں میں، نیکی کرنے میں پہل کرتے ہیں، تو بدی کرنے والا کون ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہمیں نظر آئے گا. کیوں؟ جب ہم نیکی کریں گے تو ہوگا کیا؟ ابھی غور سے سنیں، یہ بڑے امپورٹنٹ بات ہے. نیکی ایسے نہیں ہوتی. نیکی آپ کر نہیں سکتے جب تک آپ کے اندر روح القدس موجود نہ ہوگا. روح القدس آپ کے اندر ہوگا تو آپ نیکی کریں گے. ہاللیلویہ. نیکی کریں گے. اور اگر راست بات کی خاطر دکھ بھی سہا تو تم مبارک ہو. 14ویں آیت. اور اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو بھی تو تم مبارک ہو. یہ دیکھیں، راست بازی کی خاطر یعنی ہم نے ایک چال چلن ہے، خدا کی راہ پر چلتے ہیں، خدا میں ہیں، اور ہم کبھی کسی کو دکھ نہیں دیتے. اور اگر دکھ مل جاتا ہے تو کیا ہے؟ ہم مبارک ہیں. ہم کیا ہیں؟ مبارک ہیں. نہ ان کے ڈرنے سے ڈر اور نہ گھبرا. ایسے لوگوں سے نہ ڈر اور نہ گھبرا، اس لیے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. وہ کچھ نہیں کر سکتے.
بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے تو اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو، مگر حلیم اور خوف کے ساتھ، دلیر ہو کر حلیم، اور خوف نہیں کرنا، خوف کے ساتھ نہیں، اور نیت بھی نیک رکھو، تاکہ جن باتوں میں تمہاری بدگوئی ہوتی ہے ان ہی میں وہ لوگ شرمندہ ہوں۔ اب بہت سارے کیا کرتے ہیں؟ بدخویاں کرتے ہیں، بالکل بدخویاں کرتے رہتے ہیں، بالکل بدخویاں کرنے میں وہ ماسٹر ہیں، اور وہ سوائے برائی کے وہ کچھ نہیں کرتے۔ جو تمہارے مسیح نیک چال چلن سے لعن طعن کرتے ہیں، اب ایسے لوگوں کو وہ لعن طعن کرتے رہتے ہیں، غیروں کو دوسروں کو بتاتے ہیں، جی یہ بڑا اس طرح ہے، یہ بڑا اس طرح ہے، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے بندہ چنا گیا ہے، اور اس کے لیے اس طرح کہ لوگ، کیونکہ روح القدس جس کے اندر ہوگا وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، بلکہ جس کے اندر شیطان ہے وہ لعن طعن کرے گا اور لوگوں کو برائی سکھلاتا ہے، اوروں کو بھی خراب کرتا ہے۔ وہ اپنی شیطان کی طرح ایک فوج بنانے کی تیاری میں رہتا ہے۔ جس طرح شیطان فوج اکٹھی کرتا ہے، اس طرح وہ شخص شیطانی کام کرتا، اور ان لوگوں کو جو خدا کے راست باز ہیں ان کے لیے وہ غلط باتیں سوچتا، کیونکہ اگر خدا کی یہی مرضی ہو تو تم نیکی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھاتے ہو، تو یہ بدی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھانے سے بہتر ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ ایک بار میں پھر پڑھتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں، کیونکہ اگر خداوند کی یہی مرضی ہو تو تم نیکی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھاؤ، نیکی کرنے کے بعد بھی دکھ اٹھاتے ہو۔ یہاں ہم سیکھتے ہیں اگر خدا کی مرضی ہے، خدا ٹرائل پر لا رہا ہے، ٹیمپٹیشن پر لاتا ہے، یہی مرضی ہے تو یہ بدی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھانے سے بہتر جانو، اس کو اچھا جانو کہ یہ خدا کی طرف سے آ گیا ہے اور میں نے اسے پاس کرنا ہے، اس امتحان کو۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے آج سیکھنی ہیں، اور آج ہم اور بھی آگے آتے ہیں کہ ہمارا خداوند کس قدر ہمیں پیار کرتا۔ اگر اس کو اور بھی لمبا کریں تو اور بھی بڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسے کام میں اگر ہم پوائنٹ سے سمجھ جائیں تو اگر ہمیں سمجھ اتنی آ جائے تو تب بھی ہم برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ لمبا میسج کرنے سے فائدہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ اگر تھوڑی سی ہی بات کو پک اپ کر لیں گے روح القدس کی مدد سے تو وہ فائدہ مند ہوگا، اور خدا کی یہی مرضی ہے کہ ہم اس میسج کو جو دیا جاتا ہے غور سے سنیں اور سمجھیں کہ آج کا جو عنوان تھا تو آج ہے کہ مسیح بھائیوں کا رشتہ، ریلیشن شپ آف کرسچنز برادرز۔ ہم چرچز کی مثال لیتے ہیں، چرچز میں تفرقے آ گئے، چرچز میں الگ الگ برائیاں ہمارے درمیان ہیں۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا یہ بات جھوٹ ہے؟ یہ حقیقت ہے۔ ڈفرینٹ ڈینومینیشنز میں ہفراتفری پڑی ہوئی ہے، ایک دوسرے کی کاٹ کرنا، ایک دوسرے کو برا سمجھنا،
انہیں برا کہنا، مسیح ہو کر مسیحی کے خلاف باتیں کرنا، تو کہاں سے اس جگہ پر یا اس خادم پر برکت ٹھہرے گی؟ کبھی نہیں ٹھہرے گی۔ جو تفرقے ڈالتے ہیں وہ کسی انسان کا نہیں کرتے۔ مسیح کے لوگ مسیح کی بات کریں اور خوش ہوں۔ خدا نے یسوع مسیح کے پاس اس کے شاگرد آئے اور کہنے لگے، خداون تیرے نام سے وہ لوگ بدروہوں کو نکالتے ہیں۔ اب خداون کا جواب سنیں۔ خداون نے کہا، جو مسیح کے خلاف ہی نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہاللویا۔ یہاں ہی ہم اس سبق کو لے لیں تو ہمارے اندر تبدیلیاں آئیں گی۔ کیوں نہ ہم ایک ہو جائیں؟ کیوں مسیح اکٹھے نہیں ہو رہے؟ آج کا عنوان یہی ہے۔ گیدرنگ میں تفرقے پڑے ہوئے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں۔ برائی 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 کے علاوہ نکالتے ہیں۔ کیا کبھی یہ سوچا ہے ہم کام کس کا کرتے ہیں؟ ہم مسیح کا کام کرتے ہیں۔ مسیح چاہتا ہے ہم سب اکٹھے ہوں، ایک ہو جائیں، اور ہم ایک خاندان جیسے مسیح کا ہے، اور ہمارا بڑا بھائی وہ ہو، ہمارا دوست ہو، ہمارا خداوند ہو، ہمارا چرواہا ہو، وہ ہمیں لیڈ کرے اپنی بھیڑوں کو۔ بکھری ہوئی ہیں بھیڑیں، ملاپ میں نہیں چل رہی، بلکہ انتقام میں، نفرت میں۔ کیا خدا کی قربانی جو خدا نے دی ہے ایسوں کے لیے کی تھی؟ اس نے تو سب کے لیے کی تھی، سب کے ہی لیے کی ہے۔ مجھے نہیں پتا ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ہم مسیح لوگ آپس میں محبت نہیں کرتے۔ یہ باتیں آئیں ہم سیکھتے ہیں۔ بہت ساروں نے اب مجھے بھیجے ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں۔ آج ہم ایک بڑے دکھ کی بات، صدمے کی بات کرنے کو ہوں کہ ہماری پیاری بیٹی ایک سائمہ ایمینویل، کل اس کی کورونا کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی ہے۔ میں اس گھرانے کے لیے تسلی مانگ لیتا ہوں، سائمہ ایمینویل کے لیے۔ ویرونیکا عارف سیالکوٹ میں بیمار ہے۔ خداوند پاک خدا تو شافی ہے، اور اپنی بیٹی ویرونیکا کو نظر نگاہ میں رکھ اور مکمل شفا دے۔ اب میں ان کے لیے دعا کرنے والا ہوں۔ یوسف عراق سے ہے، شکیل یوسف عراق سے ہے، اس کے گھرانے کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ عامر بہادر ہے، اس کی فیملی کے لیے بھی، اور اسی طرح اور بھی ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ، کیونکہ آج کی شام جو ہے وہ ایمان کے اوپر ہے، محبت پہ ہے، بھائیوں کے ساتھ رفاقت ہے، اور ہیلنگ پریئر بھی ہے۔ ہیلنگ کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟
سب سے پہلا کام ہم اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں لائیں. گو کہ ہم بہت دعا کرتے ہیں لیکن دل میں نفرت ہے. خدا کیسے ہماری سنے گا؟ ابھی ہم نے حال ہی میں پڑھا ہے. ہم اگر نفرت کرتے ہیں، معاف نہیں کرتے، بیمار ہوں گے تو ٹھیک کون کرے گا؟ خدا نے تو ٹھیک کرنا ہے. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کو معاف کر کے دعا میں بیٹھیں. تب بیٹھیں دعا میں، نہیں تو بیٹھے ہی نہیں. توبہ کریں، رجوع لائیں، معاف کریں، برکت چاہیں، دعا کریں. خدا آپ کی فریاد کو سن لے گا. ہاللیلویہ. یہ اتنی سی بات ہے. محبت رکھو، برادرانہ محبت، بھائیوں میں محبت ہو، نفرت نہیں. ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں. ہمارے مذہب میں خدا نے تو ہمیں مسیحیت میں یہی سکھایا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں. ایون کہ اگر کوئی دشمن بھی ہے اسے بھی پیار کرنا ہے، اسے بھی معاف کرنا ہے. اگر بھوکا ہے اس کو کھانا کھلاؤ، پیاسا ہے اسے پانی پلاؤ. محبت ہمارے میں کبھی نفرت کی بات نہیں کی گئی. خدا نے یسوع مسیحوں کے لیے نہیں، تمام لوگوں کے لیے وہ آئے ہیں. اس لیے آج ہم سیکھیں کہ خدا پاک خدا کے سامنے آئیں. اب میں دعا کرنے والا ہوں. دعا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بھی کہ جنہوں نے مجھے پرسنل بھی کہا ہے، اور کچھ نام ایسے ہیں جو میں نے نہیں بتانے، ان کے لیے نام ویسے دعا کرنی ہے. آئیں. اب آتی ہے شفا کی بات. تو شفا تو میں نے نہیں دینی، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. شفا لینی ہے تو دینے والا خدا ہے. میں نے دعا کرنی ہے. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھیں، فیس بک پر بیٹھیں، یوٹیوب پر بیٹھیں، اور جب چاہے فیس بک پہ دیکھا جائے، جب یوٹیوب پہ دیکھا جائے، یا کسی اور انسٹرومنٹس میں دیکھا جائے، جب بھی سنیں گے آپ کو ویسے ہی خداوند برکت دے گا، اور قدرت اور مسا آپ کے اوپر ٹھہرا رہے گا. کیونکہ مسا اور قدرت کے بغیر بندھن نہیں ٹوٹتے. جب آپ کے اوپر مسا ہوگا، بندھن آٹومیٹک یسوع کے مسا سے ٹوٹ جائیں گے. اس لیے آئیں عزیزو، دعا میں شامل ہوں. قدوس خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں تمام لوگوں کے، خاص کر ایک بار پھر میں اس بیٹی کے لیے سائمہ ایمینول کی ڈیتھ کرونا وائرس سے ہوئی ہے، اس گھرانے کے لیے، ایمینول کے لیے، اس کے فیملی کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا انہیں تسلی، اطمینان دے. اس کی بیٹی اور بیٹا چھوٹے ہیں. خداوند دیکھ تیرے کام یہ عجیب ہیں. وہ بیٹی بہت پیار کرتی تھی، لیکن یہ تیرے کام ہے، کسی انسان کے نہیں. تو جب بلائے گا تو جانا ہی پڑے گا. اے خدا پاک خدا، تمام وہ بیٹے اور وہ بیٹیاں جنہوں نے کہا ہے اور جو بیمار ہیں، اے شیطان، تو نے جو بیمار لوگوں کو کیا اور بخار میں لے کر آیا ہے، اے شیطان، یسوع مسیح کے نام سے اس وائرس کو جو بہت سو کو ڈسٹربنس کا باعث بنتی ہے، یسوع کا اختیار لیتا اور اس کے اختیار سے حکم دیتا، یسوع کے نام سے نکل جا اس کے وجود سے، چھوڑ دے اسے یسوع نام میں. اے بخار، میں تجھ سے کلام کرتا، چھوڑ ویرونیکا عارف کو، چھوڑ. بخار جاتا رہے، شوگر ڈائبٹیز نارمل ہو جائے یسوع نام میں، یسوع نام میں، یسوع نام میں، یسوع نام میں. شکیل یوسف جو عراق میں ہے، میں اس کے گھرانے کے لیے دعا کرتا ہوں.
دعا کرتا، اس کے لیے بھی دعا کرتا، کام پر بھی اس کے بھائی کے لیے بھی دعا کرتا، خدا پاک خدا سلامت رکھنا انہیں، محفوظ رکھنا خدا انہیں۔ ہاں خدا بدرو گرفتہ آزاد ہو جائے یسوع نام میں، جو بدروہیں تنگ کرتی ہیں یسوع مسیح کے نام سے، اے شیطان دور ہو یسوع نام میں، دور ہو یسوع نام میں، دور ہو یسوع نام میں، یسوع نام میں شفا 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 شفا، ہر قسم کا انفیکشن جاتا رہے یسوع نام میں، ہر قسم کی بیماری جاتی رہے جاتی رہے جاتی رہے یسوع نام میں۔ جن کے پاس مکان نہیں ہے خدا انہیں مکان دے، گھر دے، لائف پارٹنر دے، چاہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے، جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں اولاد جیسی برکت دیتا ہوں، یسوع نام میں دیتا ہوں، یسوع نام میں دیتا ہوں۔ خدا جنہیں نیند نہیں آتی اور خدا ساری رات بے چین رہتے ہیں، اے شیطان تو جو مائنڈ کو ڈسٹربنس میں لاتا اور نیند کو دور کرتا ہے، یسوع کے نام میں، یسوع مسیح کے نام میں حکم دیتا ہوں، نکل نکل نکل، ذہن سے نکل، ذہن سے، یسوع نام میں، یسوع نام میں، یسوع نام میں نکل باہر۔ اور آج رات میٹھی نیند سو، میٹھی نیند سو، میٹھی نیند سو۔ گندی خوابیں آتی ہیں یسوع نام میں جاتی رہیں، یسوع نام میں جاتی رہیں، یسوع نام میں جاتی رہیں۔ اور خدا پاک خدا جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں خداوند ان کی سننا، تیرا اپنا وعدہ ہے۔ اے خدا پاک خدا، ایک ایک بیٹا ایک ایک بیٹی جو ریکویسٹ دی ہے اور جو سن میں بھی سنے خداوند، ایسی ہی قدرت، ایسا ہی مسا ان پر بھی انڈیلنا، یسوع مسیح کے نام سے، آمین آمین آمین۔